اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے مشکلات کے حل اور غیبی امداد کے لیے وظیفہ، سورہ فتح کی ایک آیت کا وظیفہ۔ مشکلات کے حل، مشکلات تو زندگی میں بہت زیادہ ہیں۔ زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، کامیابی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے، چاہے وہ دین کے اندر ہو چاہے دنیا کے اندر ہو، اس کے اندر ایک چیز بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہ ہے پرفیکشن۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، پرفیکٹ تو بے شک اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان نیئر ٹو پرفیکشن اپنی ایفرٹس کر سکتا ہے، جو کہ ہم پٹ نہیں کرتے، نہ دنیا کی طرف نہ آخرت کی طرف۔ یعنی ہم رہ جاتے ہیں بیچ کے، آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ ہم دین اور دنیا کو مکس کر دیتے ہیں اور دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور کسی کا بھی حق صحیح ادا نہیں کرتے، نہ دین میں پورے اتر سکتے ہیں اور نہ دنیا کے پورے دنیا دار بن سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے موسٹلی لوگوں کی ناکامی کی۔ موسٹلی جو اپنی زندگی سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اس میں قصور ان کا اپنا ہی ہوتا ہے کہ اگر ان سے دنیا نہیں سنور رہی تو دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مکمل دین میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی دنیا خود بخود سنور جاتی ہے۔ یعنی ان کے دنیا کے مسائل پھر ان کے لیے مسائل نہیں رہتے، بیکاز انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہوتا ہے کہ جو مطلب یا نہ تو اپنے رب کو اچھی طرح سے صحیح طرح سے راضی کر سکے، تو وہ وہاں بھی محنت ہوتی ہے اور اس محنت سے گھبراتے ہیں، پرفیکشن حاصل نہیں کرتے۔ بس اگر مطلب یہ ہے کہ فرض کریں، ایک میں مثال دیتا ہوں، نماز کو لے لیں۔ نماز کو یعنی کہ کوئی اس کی روح تک جیسے ادا کرنا چاہیے اس طرح نہیں، بس اذان ہوئی جلدی جلدی سجدے ٹکائے اور بس نماز کو پڑھنے کی فٹافٹ کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے، کبھی اس کا سرور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں تو کبھی دل سے دل لگا کے تنہائی سے ایسا کچھ نہیں، دنیا داری کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، شاید ہم اس پر بھی دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے اندر بہت ساری ایسی خامیاں یا برائیاں موجود ہیں جنہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے بعد ہی حالات میں بھی بہتری جو ہے وہ انشاءاللہ آ جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کوشش کرے اور اس کو رزلٹ نہ ملے، چاہے وہ دین کے کام ہوں چاہے وہ دنیا کے کام ہوں، بہتری آ جاتی ہے، لیکن ایفرٹس جو ہے وہ پرفیکشن کی حد تک کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اور پھر دوسری بات کہ جیسے اکثر لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ اب تو بہت زیادہ ایسے ویسے کمنٹس آنے لگ گئے کہ معاذ اللہ، مطلب ہم لوگ یہاں پہ جو وظائف بتاتے ہیں، جو اصلاح کی بات کرتے ہیں، اس پر بھی لوگ جو ہے وہ بیڈ کمنٹ سے باز نہیں آتے۔ بات یہ ہے کہ یار دیکھو، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی اللہ رسول کی بات کر دیتے ہیں، کوئی حدیث کی قرآن کی بات کر دیتے ہیں، کچھ ذکر بتا دیتے ہیں، تو کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ لیکن اس طرح نہیں کہ اگر شاہ صاحب کی فرض کریں بات میں آپ کو کچھ فائدہ ہوا یا کچھ اچھا لگا کہ یار بات اچھی کر رہا ہے بندہ، تو خالی باتوں سے بات نہیں بنے گی، محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو پکا پکایا ایک مطلب پائی کیک آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور آپ اس کو کھا لیں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ محنت آپ کو کرنی ہی ہوگی، چاہے وہ دین کے اندر کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگ مجھ سے یہ اکثر بحث میں آ جاتے ہیں، اور میں بحث تو کرتا نہیں ہوں، لیکن کمنٹس تو ظاہر ہے سب کے پڑھنے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اس طرح ہوتا تو پھر سب وظائف لے کر بیٹھ جاتے، اور یار آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا بنانے کے لیے آپ نے ایک زندگی کے طویل جدوجہد کر لی، جنگ لڑ لی۔ کئی میرے جیسے بھائی میرے طرف 50 سے اوپر کے ہوں گے میری طرح سے، یا 40 کے نیئر ہوں گے، یا 60 پہ پہنچے ہوں گے، کیا انہوں نے ارن کیا اس دنیا کے پیچھے بھاگ کے، ساری زندگی دے کے 40 سال یا 50 سال۔ اور یقین کریں کہ میں ایسے بہت سارے پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جو دنیا کے نہیں ہیں یار، لیکن اللہ کے راستے پہ وہ اس طرح ہیں جس طرح ہونے کا حق ہے، اور ان کے در پر دنیا داروں کی لائن لگی ہوتی ہے کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کر دیں، شاہ صاحب میرے لیے دعا کر دیں، شیخ صاحب میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کے طفیل، ان کے دعاؤں کے صدقے لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہے، اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ان کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے راستے پہ چلنے سے یا وظائف کرنے سے یا عملیات کرنے سے یا دین کی باتیں کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو ذرا آپ دیکھیے نا اس وقت جو ہمارے چند ایک علماء کرام کو دیکھ لیجئے، مطلب کوئی بھی آپ کو بڑا عالم دین اس وقت V8 V6 سے نیچے نظر آتا ہے؟ کروڑوں روپے کی گاڑیوں پہ شاہانہ پروٹوکول کی طرح وہ چلتے ہیں،
یہ کیا یہ دین پہ چلنے کا صلہ نہیں ہے؟ اگر آپ سے دنیا نہیں بن پا رہی تو دین کے ہو جائیے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ محنت نہ دنیا میں کے کاموں میں کر سکتے ہیں، نہ دین کے کاموں میں کر سکتے ہیں، اور پھر شکوہ یہ ہوتا ہے اپنی ناکامیوں کا کہ ہمارا مقدر، ہمارا نصیب۔ ہر انسان کا مقدر اور اس کا نصیب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو اپنا لے اور بنا لے۔ خیر قصہ مختصر جی، میں نے تو آپ کو حل المشکلات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مایوسیوں سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 7۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 7۔ اس آیت کو اگر آپ نے پریشانیوں، مطلب یوں سمپل یوں سمجھ لیجئے، اگر اپنی زندگی کی پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کی پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ فتح کی آیت نمبر 7 میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اور اگر نہیں کر سکتے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بھی اس کی نہیں پڑھنی، 95 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پھر کسی ایک نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی دعا مانگنے سے پہلے اس آیت کو، آیت نمبر 7 سورہ فتح کی، اس کو آپ نے 95 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا، اور یہ آپ 11 دن یا 21 دن یہ عمل کر لیں۔ کسی ایک پریشانی کے لیے کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیجئے کہ جو ٹل نہیں رہی، ایک ایسا مسئلہ یا ایسا پرابلم یا ایسا معاملہ جو حل ہو نہیں رہا، اس کے لیے آپ اس کو 11 یا 21 دن، 11 سے 21 دن کے درمیان کر کے دیکھ لیں۔ 11 دن کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور کچھ زیادہ مشکل ہے اور ہو سکتا ہے انسان کے اندر ابھی کچھ پرابلم چل رہے ہوں اپنی ذات کے حوالے سے بھی، تو 21 دن کر لیں۔ نماز کی پابندی رکھیے گا، رزق حلال کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ 11 دن یا 21 دن کے اندر وہ مشکل آپ کی حل ہو جائے گی اور وہ مشکل نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔